محترم حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، گزشتہ جمعۃ المبارک میں اللہ رب العزت کے ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اخلاق کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، اور حسن اخلاق کتنی اہم چیز ہے، اس کا تذکرہ ہوا اختصار کے ساتھ۔ اور پھر حسن اخلاق کا ایک پہلو ہے ادب اور احترام۔ اس پر گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا کہ اللہ رب العزت کے ہاں ادب چیزوں کا، شعائر اللہ کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا، قرآن کریم کا، بڑوں کا، اہل علم کا، ایمان والوں کا، ماں باپ کا ادب اللہ کے ہاں کیا مقام رکھتا ہے، اور ادب پہ اللہ کتنا نوازتے ہیں، اور بے ادبی پہ اللہ پاک جو ہوتا ہے وہ بھی چھین لیتے ہیں۔ اختصار کے ساتھ یہ گفتگو شروع ہوئی تھی۔ ایک عربی کا مقولہ ہے، الدین کلہ ادب، کہ دین انسان کو سراسر ادب سکھاتا ہے، اور دین تو سراسر ہے ہی ادب ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پھر جس کے اندر ادب نہیں ہے تو اس کے اندر دین ہی نہیں ہے۔ یہ تو ہم نے اپنی زبان کے اندر سنا ہے، ہماری زبان کا محاورہ بھی ہے، با ادب با نصیب، اور بے ادب بے نصیب۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، یہ اللہ رب العزت کے فرامین اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات مبارکہ کی روشنی میں یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے کہ جو ادب ہے نا، ادب یہ اتنی اہم چیز ہے کہ انسان تو انسان، اللہ رب العزت نے جانوروں کو بھی ادب سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی با ادب بنایا ہے۔ انسان تو ہے، ایمان والے تو ہیں، اور یہ جو اشرف المخلوقات ہیں تو یہ اچھی صفات کی بنا پر ہیں، اور ان اچھی صفات میں ایک ادب بھی ہے۔ تو انسان تو ہے ہی ہے، انسان کے لیے تو ادب ہے ہی ہے، اللہ رب العزت نے جانوروں کو بھی ادب سکھایا۔ اس کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگائیں کہ اہل عرب جو تھے وہ اپنے بچوں کو، جب بچے پیدا ہوتے تھے تو اہل عرب اپنے بچوں کو دیہاتی علاقوں کی طرف بھیج دیتے تھے، دیہاتی علاقوں کی طرف بھیج دیتے تھے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ دیہاتوں کے اندر کچھ ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جو شہروں کے اندر نہیں ہوتی۔ خوراک خالص ملتی ہے، ادب ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے، شجاعت اور بہادری ہوتی ہے۔ دیہاتوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کے اندر نا فزیکل ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں، کشتی لڑ رہے ہیں بچے آپس میں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ شہروں کے اندر تو یہ چیزیں پہلے کہیں تھوڑی بہت ہوتی تھیں، اب تو ناپید ہو گئی ہیں۔ دیہاتوں کے اندر بھاگ دوڑ ہوتی ہے، خوراک خالص ہوتی ہے، زبان خالص ہوتی ہے، رشتوں ناتوں کا ادب، احترام، واقفیت، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ چنانچہ عرب اپنے بچوں کو پیدا ہوتے ہی بالکل ابتدائی ایام کے اندر ہی وہ دیہاتوں کی طرف بھیج دیتے تھے۔ کلچر بنا ہوا تھا اس معاشرے کا، دائیاں آتی تھیں، مخصوص خواتین تھیں جن کا پیشہ ہی یہی ہوتا تھا، وہ آتی تھیں اور بچوں کو لے جاتی تھیں۔ ان کو یہ ہوتا تھا کہ چار پیسے مل جائیں گے، کچھ گندم مل جائے گی، کچھ خوراک مل جائے گی، ہو سکتا ہے کوئی چھوٹا موٹا جانور مل جائے تو ہمارا بھی ذریعہ معاش چلتا رہے گا۔ اور شہروں والوں کو یہ ہوتا تھا ہمارا بچہ اچھے ماحول میں پلے گا، بڑھے گا، اس کے اندر اخلاق آئے گا، اس کے اندر حیا آئے گی، اس کے اندر بہادری آئے گی، اس کے اندر
ادب احترام آئے گا، یہ ساری چیزیں، صحت بھی اچھی، اخلاق بھی اچھا، کردار بھی اچھا۔ چنانچہ دائیاں آیا کرتی تھیں اور کہیں پر بھی بچے ہوتے تھے تو کہتی تھیں اگر کوئی بھیجنا چاہتا ہے تو دے دیں، ہم لے جاتے ہیں، پالیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی ہے تو تب بھی اس موقع پر بھی دائیاں آئیں، مختلف علاقوں سے انہوں نے بچے لیے۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا مقدر ساتھ کر دیا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں، وہ آپ نے پھر سنا ہی ہوگا زیادہ واقعہ، میں صرف اس کا جو ضروری پہلو ہے گفتگو سے متعلق صرف وہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ ان کے خاوند بھی تھے، ابو کبشہ ان کا نام تھا، وہ بھی تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لیا، کمزور سی سواری تھی، لاغر سی سواری تھی، مالی حالات کوئی اتنے اچھے نہیں تھے اماں حلیمہ سعدیہ کی، اس لیے کوئی بظاہر میں صرف بظاہر عرض کرنے لگا ہوں، صرف بظاہر کوئی اچھا کھاتا پیتا گھرانہ وہ بچہ ان کو نہیں مل پایا، اور بی بی تمہارے پاس سواری نہیں تو تم نے ہمارے بچے کا کیا خیال رکھنا ہے۔ لیکن اللہ کی اپنی ایک تقدیر ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آتے آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تک پہنچی تو حضور کو لے لیا، ٹھیک ہے میں پرورش کروں گی، لے کے جاؤں گی۔ باہر لائیں، ابو کبشہ ہیں، آپ سواری سنبھالے، میں پیچھے بیٹھتی ہوں، ایک سواری چلائے اور ایک بچے کو اٹھا کر پیچھے بیٹھے۔ ابو کبشہ آگے بیٹھے ہیں اور حضرت حلیمہ سعدیہ پیچھے بیٹھی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھایا، پیچھے بیٹھے، سواری کو چلائیں، نہیں چلتی۔ بڑی کوشش کی ابو کبشہ نے، سواری تو وہی ہے، نہیں چل رہا، ہلنے نہیں رہی سواری۔ اما حلیمہ سعدیہ اتری، پھر بیٹھی، نہیں، تس سے مس نہ ہو سواری۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں ابو کبشہ تم بچے کو سنبھالو، میں سواری چلانے کی کوشش کرتی ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آگے بیٹھی ہیں، ابو کبشہ نے بچے کو اٹھایا ہے، پیچھے بیٹھے ہیں، اور سواری کو اٹھائیں، سواری ٹس سے مس نہ ہو۔ پریشان ہو گئے، عجیب معاملہ ہے، جانا ہے، دور جانا ہے، سواری خیر لاغر تو تھی، کمزور تو تھی، لیکن چلو کم سے کم چلتی تو ہے۔ بڑی کوشش کے بعد نا اما حلیمہ سعدیہ کے ذہن میں ایک بات آئی، اللہ نے ڈالی، چلنے کی ٹھہرو ایک منٹ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھایا، اما حلیمہ سعدیہ نے آگے بیٹھی، اب حضور آگے ہیں، ابو کبشہ پیچھے بیٹھ گئے۔ حضور کو جو ہی آگے بٹھایا سواری اٹھی اور اتنی تیز چلی کہ ایک دن پہلے جو سواریاں یہاں سے روانہ ہو گئی تھی یہ سواری ان سے بھی آگے نکل گئی۔ کیا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب؟ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ پیچھے بیٹھنے نہیں آئے، جب تک یہ آگے نہیں ہوں گے دنیا کا نظام نہیں چلے گا، جب تک یہ آگے نہیں ہوں گے کوئی سواری نہیں چلے گی۔ جانور بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے تھے، اور ادب وہ چیز ہے کہ اللہ نے انسان تو انسان، جانوروں کو بھی ادب سکھایا ہے۔ ادب وہ چیز ہے، انسان تو انسان، اللہ نے جانوروں کو بھی ادب سکھایا ہے اور ادب کا پابند کیا ہے۔ اور آپ کو ایسے واقعات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں اور بھی بڑے ملیں گے۔ تو ادب وہ چیز ہے کہ جس سے اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ ادب وہ چیز ہے جس پر اللہ نوازتے ہیں، اور ادب وہ چیز ہے کہ جس کے اوپر اللہ رب العزت دنیا بھی اور آخرت کے بھی فیصلے فرماتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، فرماتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے گھر میں تو ایک ٹکڑا پڑا ہوا تھا، روٹی کا ایک ٹکڑا، روٹی کا فرماتی ہیں ایک ٹکڑا زمین کے اوپر گرا ہوا تھا۔ آپ آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اٹھایا، فمسحھا، پھر آپ نے اس کو جھاڑا، صاف کیا۔ ہو سکتا ہے کوئی مٹی وغیرہ، تب تو گھر بھی کچے ہوتے تھے نا، تو مٹی وغیرہ کوئی لگی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو صاف کیا،
صاف کر کے فَأَكَلَهَا، اما فرماتی حضور نے اس ٹکڑے کو کھا لیا، اور پھر فرمایا عائشہ اکرمی کریمتک، یہ رزق یہ تو بڑا قابل احترام ہوتا ہے، اس کا تو بڑا ادب کرنا چاہیے، اور عائشہ رزق کا ادب کیا کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ کسی قوم سے رزق اٹھا لے تو پھر اس قوم کو اللہ رزق واپس نہیں دیتے، اور کب اٹھائیں گے؟ جب رزق کی بے ادبی کی جائے گی۔ تو رزق کا ادب کرو، رزق کا ادب سکھایا۔ رزق کا ادب کتنا سکھایا؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فرمائی، چھوٹی عمر تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر آنا جانا تھا، کھانا لا کے رکھ دیا، کوئی چیز پکانی ہے پکا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تیار فرما دی، برتن دھو دیے، کپڑے صاف کر دیے۔ خادم خاص جسے کہتے ہیں نا، حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور کے خادم خاص تھے۔ فرماتے ہیں 10 سال میرے گزرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، انہوں نے کبھی کھانے کے اندر کیڑا نہیں نکالا۔ ان اشتہاہ اکلا والا فترکا، اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے آپ تناول فرما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اور اگر نہیں اچھا لگا کسی وجہ سے چھوڑ دیا۔ یہ نہیں فرمایا یہ کیا ہے، یہ کیا بنایا ہے، یہ کیا پکایا ہے۔ کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عیب نہیں نکالا، خامی نہیں نکالی، اللہ کا رزق ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا، آپ جب کھانا کھاتے تھے نا تو ایسے یعنی آپ کا جو سر مبارک ہوتا تھا، چہرہ مبارک جو ہوتا تھا، کمر اور سینے کی نسبت تھوڑا سا آگے ہوتا تھا، یوں، کبھی ٹیک نہیں لگائی، ٹیک لگا کے حضور نے کھانا نہیں کھایا۔ تو میں نے کہا اللہ کے نبی ذرا ٹیک لگا لیں تو ذرا آپ سکون سے کھانا کھا لیں گے، ٹیک لگا کے بیٹھیں گے نا ذرا سکون سے کھانا کھا لیں گے۔ تو فرماتی ہے میرا یہ جملہ سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر مبارک جھکایا، اتنا جھکایا کہ جیسے زمین کو لگنے لگا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ لا اکل متکئا یاکل کما یاکل العبد واجلس کما یجلس العبد، آپ نے فرمایا کہ میں کبھی ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھاؤں گا، میں تو اس طرح کھاتا ہوں جیسے ایک غلام کھانا کھاتا ہے۔ آکل کما یاکل العبد، میں اس طرح کھانا کھاتا ہوں اور کھاؤں گا جس طرح ایک غلام کھانا کھاتا ہے۔ رزق کا ادب فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسانوں کو اللہ نے ادب کا حکم فرمایا، جانوروں کو اللہ رب العزت نے ادب کا سلیقہ سکھایا، رزق کا اللہ رب العزت نے ہمیں ادب سکھایا۔ رزق کھاؤ کیسے کھاؤ، ادب کرو، احترام کرو۔ ہم جو خصوصاً ہمارے جو اجتماعی پروگرام ہوتے ہیں نا، جیسے کوئی ولیمہ ہو گیا، کوئی بارات ہو گئی، کوئی اور اس طرح کے، ان میں رزق کے ساتھ ہم جو سلوک کرتے ہیں نا، اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ ہم رزق کی بہت بے ادبی کرتے ہیں، بہت ناقدری کرتے ہیں۔ ایک شخص اس کو پتا ہے میں اتنا کھا سکتا ہوں، باقی میں ضائع کروں گا، لیکن وہ اتنا لے گا، کیوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کھانا تناول فرماتے تھے، جس برتن کے اندر، ازواج مطہرات کہتی ہیں اکثر اس برتن کو دھونے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی، اکثر اس برتن کو اتنا آپ صاف فرماتے تھے، بلکہ کھانے کے بعد آپ انگلیوں کے ساتھ وہ جو تھوڑی تھوڑی کھانے کی اشیاء لگی ہوتی ہیں، تھوڑا تھوڑا آخر میں بچا ہوا لگا ہوتا ہے، اس کو انگلیوں سے آپ صاف فرماتے تھے۔ اللہ کا رزق ہے، پانی کا ادب، رزق کا ادب۔ ہمارے ہاں اگر کوئی کسی فنکشن محفل کے اندر نا پلیٹ صاف کرے تو سمجھا جاتا ہے بڑا بھوکا ہے یہ۔ کتنے گر چکے ہیں ہم، کتنے گمراہ ہو گئے ہیں ہم۔ گمراہی ہے، یہ سوچ گمراہی ہے کہ اگر میں اپنی پلیٹ پوری طرح صاف کروں گا تو سمجھیں گے کہ یہ کوئی بھوکا شخص ہے۔ صراحتاً گمراہی ہے، شیطانی فکر ہے، یہ بالکل شیطانی فکر ہے کہ پلیٹ میں تھوڑا سا کھانا چھوڑ دو، اور یہ کھانا جو چھوڑا ہے یہ کس کام کا ہے؟ کسی کام کا نہیں، یہ نالیوں کے اندر جائے گا۔ اسی لیے اتنا رزق جتنا انسان کھا سکتا ہے وہ لے، جس رزق کی ناقدری کرے گا تو اللہ تعالیٰ
قرآن کریم میں فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کل قیامت والے دن ان نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال ہوگا، سوال ہوگا، پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں۔ تو ادب اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بیان فرماتے تھے تو ممبر بنایا گیا، آپ کا ممبر بنایا گیا، تو ممبر کا جو سب سے اوپر والا حصہ ہوتا ہے، جو اوپر والا سٹیپ ہوتا ہے، آپ وہاں پر تشریف فرما ہوتے تھے، اور آپ کے جو پاؤں مبارک ہوتے تھے وہ دوسرے سٹیپ پہ ہوتے تھے۔ آپ اوپر والے سٹیپ پہ تشریف فرما ہیں اور دوسرے سٹیپ پہ آپ کے قدم مبارک ہوتے تھے۔ جب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ ہیں، وہ تو خلیفۃ الرسول ہونے کی نسبت سے اس منبر پر اب وہ آئے ہیں، وہ بیٹھے ہیں۔ اب جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے تو فرمانے لگے کہ میں وہاں بیٹھوں گا جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک ہوتے تھے، میں وہاں بیٹھوں گا جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک ہوتے تھے۔ چنانچہ وہاں پر بیٹھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وفات پا گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے تو فرمانے لگے کہ میں وہاں بیٹھوں گا جہاں ابو بکر کے پاؤں ہوتے تھے۔ کیا ادب ہے، کیا احترام ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے میں وہاں بیٹھوں گا جہاں حضور کے پاؤں مبارک ہوتے تھے، اور حضرت عمر فرمانے لگے کہ میں تو وہاں بیٹھوں گا جہاں ابو بکر کے پاؤں ہوتے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ آئے، فرمانے لگے بھائی اگر یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا نا، یہ سلسلہ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو فرمانے لگے کہ پھر جو آنے والا خطیب ہوگا نا وہ کہیں بیسمنٹ میں بیٹھا ہوا ہوگا۔ ظاہر ہے ہر ایک یہ کہے کہ میں تو اس کے قدموں میں بیٹھوں گا، میں اس کے قدموں میں بیٹھوں گا، تو یہ تو پھر جو امام اور خطیب ہے وہ تو پھر کہیں قبر میں یا کہیں بیسمنٹ کے اندر ہوگا۔ تو فرمانے لگے کہ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک ہوتے تھے نا، بس اب ہم اسی پر فوکس کر لیتے ہیں کہ یہاں بیٹھا کریں گے۔ اسی لیے عباسی دور میں نا ایک خلیفہ نے وہ جمعہ پڑھا رہا تھا، بیان کرتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اوپر اعتراض کیا، کہنے لگا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے راستے کو چھوڑا، حضرت ابو بکر نیچے بیٹھے، حضرت عمر اس سے نیچے بیٹھے، حضرت عثمان کو چاہیے تھا اس سے نیچے بیٹھتے، انہوں نے ان کے راستے کو چھوڑا۔ تو ایک بزرگ کھڑے ہوئے کہنے لگے قبلہ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان حضرت عمر کے طریقے کو اپناتے اور نیچے جاتے جاتے تو آپ تو کہیں آج نیچے بیٹھے ہوتے، آپ تو کسی تہخانے میں بیٹھے ہوتے، آج آپ یہاں بیٹھے ہیں عثمان کی وجہ سے بیٹھے ہیں، آج آپ یہاں بیٹھے ہیں آپ عثمان کی وجہ سے بیٹھے ہیں اور اسی پر آپ اعتراض کر رہے ہیں۔ تو یہ ادب ہے، یہ ادب ہے۔ دیکھیں قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت عجیب ادب ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اب اللہ تعالیٰ اس کا نقشہ بیان فرما رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام بھی ہیں، یہ دونوں تعمیر کر رہے ہیں۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اصل جملہ یوں بنتا ہے، اصولاً یوں بنتا ہے، کیونکہ دونوں مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، تو ہونا یہ چاہیے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، ہونا یہ چاہیے جملہ، لیکن جملہ یہ نہیں ہے، جملہ یہ ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام کیا بتانا چاہتے ہیں؟ بتانا یہ چاہتے ہیں
کہ جب کوئی بڑا اور چھوٹا کسی کام کے اندر اکٹھے ہوں نا، تو چھوٹے کو چاہیے کہ کام کی نسبت بڑے کی طرف کرے. کام وہ کر رہے تھے، میں بھی ساتھ تھا. ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اسماعیل علیہ السلام بھی ساتھ تھے. یہ ادب ہے، یہ ادب ہے. جب بڑا اور چھوٹا کسی کام کے اندر اکٹھے ہوں، کام کی نسبت بڑے کی طرف ہونی چاہیے. بڑا کام کر رہا تھا، چھوٹا کہ میں بھی ساتھ تھا. یہ بات سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ابو بکر رضی اللہ عنہ فلاں جگہ موجود تھے، یہ کام کر رہے تھے، میں بھی ساتھ تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ابو بکر نے یہ کام کیا، میں بھی ساتھ تھا، میں بھی موجود تھا. یہ ادب ہے، یہ ادب ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بڑی عجیب حدیث ہے، کوشش کریں کہ اس کو یاد کریں اور بچوں کو یاد کروائیں، بچوں کو سکھائیں اور ان کو یاد کریں، کیونکہ ہم آنے والے وقت میں ادب سے بڑے دور ہوتے جا رہے ہیں. ایک عجیب حدیث اور بھی میں پہلے عرض کر دوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پتہ تمہاری تباہی کیا ہوگی اس امت کی؟ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے تمہاری اس امت کی تباہی کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا تمہاری امت کی تباہی یہ ہوگی کہ یہ جو بعد میں آنے والے ہوں گے نا، وہ پہلے گزرے ہوئے بڑے لوگ اور بزرگ اور اکابر ان کا مذاق اڑائیں گے، ان کی توہین کریں گے، ان کی بے ادبی کریں گے، ان پہ لعن طعن کریں گے. فرمایا تمہاری اس امت کی تباہی کی سب سے ایک بڑی وجہ یہ ہوگی. آج دیکھ لیں، ایک طبقہ اٹھتا ہے صحابہ کرام کے اوپر زبان درازی کرتا ہے، ایک طبقہ اٹھتا ہے بزرگان دین، اولیاء اللہ، فقہاء، ائمہ اعظام، کوئی کس کو گالی دے رہا، کوئی کس کو گالی دے رہا. حضور نے فرمایا یہ تمہاری تباہی یہ ہوگی، یہ تمہاری تباہی ہوگی. اسی لیے آپ نے پھر فرمایا، اب جو حدیث عرض کرنے لگا ہوں، بڑی عجیب حدیث ہے، بڑی عجیب حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ وقر الکبیر وارحم الصغیر ترافقنی فی الجنہ، بڑوں کا ادب کر، چھوٹوں پہ شفقت کر، اور جنت میں میرا ساتھ حاصل کر لے. میری رفاقت جنت میں حاصل کر لے. کیسے؟ وقر الکبیر، بڑوں کا ادب کر، احترام کر، وارحم الصغیر، چھوٹوں پہ شفقت کر، اور جنت میں میرا ساتھ حاصل کر لو، جنت میں میری رفاقت حاصل کر لو، جنت میں میری معیت حاصل کر لو. اس لیے جو بڑے ہیں، ہمارے بڑے والدین ہوتے ہیں، والدین ہمارے بڑے ہیں، اور ہمیں والدین کے بارے میں کیا کہا گیا؟ اللہ رب العزت نے ہمیں والدین کا کیا ادب سکھایا؟ والدین کا یہ ادب سکھایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. یاد رکھو، ماں باپ کے سامنے ادب کے ساتھ جھکے رہو، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ ان کے سامنے جھکے رہو. اور وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب تم نے ان سے بات کرنی ہے نا، بڑے ادب سے کرنی، بڑے احترام سے کرنی. ایک جگہ تو حضور نے یہاں تک فرمایا، وہ بڑی عجیب ہے بات، وہ ہضم کرنی بڑی مشکل ہے آج کے زمانے میں، آج کے زمانے میں وہ بات ہضم کرنی بڑی مشکل ہے. آپ نے فرمایا کہ ماں باپ کی اطاعت کرو، ماں باپ کا کہا مانو، 3 دفعہ فرمایا. ایک صحابی کہنے لگے، یہ جملہ سنیے گا. میں نے کہا تھا ہضم کرنا مشکل ہے ذرا. وَإِن ظَلَمَا، اور اگر زیادتی ماں باپ کی طرف سے ہو، اور اگر زیادتی ماں باپ کی طرف سے ہو پھر بھی ان کی بات مانے. اگر ماں باپ کی طرف سے زیادتی ہو پھر بھی ان کی بات مانے. حضور نے 3 دفعہ فرمایا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا. اب یہاں ایک بات یاد رکھیے گا، یہ نہیں ہے کہ ماں باپ زیادتی کر کے بچ جائیں گے، ان کو پکڑے گا اللہ، نہیں چھوڑے گا ان کو.
ان کی زیادتی کی سزا دے گا اللہ ان کو، بالکل دے گا۔ ظلم و زیادتی اللہ نے فرمایا میں نے حرام کی ہے، اپنے درمیان بھی اور تمہارے درمیان بھی، خبردار کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے۔ ان اللہ لا يحب الظالمین، زیادتی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ اللہ ماں باپ کو پکڑیں گے، عین ممکن ہے سزا دیں، عین ممکن ہے کل ان کو جہنم میں پھینک دیں، لیکن اولاد سے کہا نہیں، اولاد سے کہا نہیں، تم ادب کا دامن نہ چھوڑو، تم ادب کا دامن نہ چھوڑو، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو۔ اور پھر آگے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، دعا کرو یا اللہ اگر ان سے غلطی ہوئی تو معاف کر دیں۔ دین ادب سکھاتا ہے ہمیں، اسلام ہمیں ادب سکھاتا ہے، چیزوں کا ادب، رزق کا ادب، انسانوں کا ادب، شاعر اللہ کا ادب، دین تو سراسر ادب ہے۔ ہمارے جو بڑے لوگ گزرے ہیں نا، بزرگ گزرے ہیں، اکابر گزرے ہیں، ان کے ادب و احترام کے واقعات پڑھیں عقل دنگ رہ جائے گی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس امت کی بہت بڑی شخصیت ہے، اللہ کی ان پہ کروڑہ رحمتیں ہوں، بہت بڑی شخصیت، بہت بڑی علمی شخصیت ہیں، محدث ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، فقیہ ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں۔ امام بخاری شاگرد ہیں ان کے، امام بخاری امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں۔ بیمار، آخری عمر میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بیمار، اور ٹیک لگا کے رہنا بڑی مشکل کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، بڑی مشکل کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوتے تھے، بیماری کی وجہ سے، نقاہت کی وجہ سے بیٹھنا ممکن نہیں ہوتا تھا۔ تو ایک دن اسی طرح نقاہت سے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیک لگی ہوئی ہے، تو جو پہلے گزرے ہوئے بڑے لوگ تھے، بزرگ تھے، ان کا تذکرہ شروع ہوا، تو کسی بڑے بزرگ کا نام آیا تو سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ تو ان کے قریب جو ساتھی بیٹھے تھے انہوں نے کہا حضرت آپ آرام فرمائیں، آپ کیوں اس طرح یکدم ٹیک چھوڑ کے بیٹھے ہیں؟ تو آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کے لیے اس طرح بیٹھنا مشکل ہے، تو آپ ٹیک لگائے رکھیں۔ فرمانے لگے جو بزرگوں کا ادب آئے تو احترام کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی بات بھی ادب سے سنی جائے، ان کا ذکر بھی ادب سے سنا جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد رہتے تھے 3-4 گلیاں چھوڑ کر، ان کا گھر 3-4 گلیاں آگے تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی اپنے استاد کے گھر کی طرف پاؤں نہیں کیے، یہ استاد کی بے ادبی ہے، استاد کی بے ادبی ہے کہ اس کے گھر کی طرف پاؤں کیے جائیں۔ ہمارے ہندوستان کے جو بزرگ گزرے ہیں، ایسے بزرگ گزرے ہیں کہ جب وہ حج کرنے یا عمرہ کرنے جاتے تھے تو جب وہ مدینہ منورہ کے قریب پہنچتے تھے یا مکہ مکرمہ کی حدود کے قریب پہنچتے تھے تو وہ جوتی اتار دیتے تھے۔ آج بہت آسان ہے، یہ آج کوئی مشکل نہیں ہے، آج یہ چیز بہت آسان ہے کہ پچھلے سال ہم گئے نا رمضان کے اندر، تو جو پہلا دن تھا نا، پہلا دن تجربہ ہوتا ہے، ہم جب رات تراویح سے فارغ ہوئے تو اندازہ نہیں تھا کہ ہم نے کیسے نکلنا ہے اور اپنی رہائش تک کیسے پہنچنا ہے۔ تو باہر نکلے تو میں کچھ سواری دیکھنے کے لیے نکلا ہوں، نکلتے آپ یقین کریں میرے پاؤں میں جوتی نہیں تھی، میں پونا گھنٹہ چلتا رہا، ادھر دیکھوں شاید یہاں سے ہمیں کوئی وہ سواری ملے، یہاں دیکھوں، پتہ نہیں تھا نا کہاں سے ملنی ہے۔ اتنا سنا تھا کہ ہمارا جو ایریا ہے اس کی طرف شمالیہ کی طرف ہو جائے گی، گاڑی جائے گی، کون سی گاڑی جائے گی، ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر، میں پونا گھنٹہ ننگے پاؤں پھرتا رہا۔ حالانکہ اس سے پہلے کم سے کم 4 گھنٹے سے ہم طواف کر رہے تھے، سعی کر رہے تھے، اس سے پہلے چل رہے تھے۔ آج نہیں فرق پڑتا، آج سے 150 سال پیچھے جائیں نا، 150 سال پیچھے، تو اس وقت راستے پتھریلے ہوتے تھے، جگہ اتنی ہموار نہیں ہوتی تھی، تو یہ بزرگ اللہ کے نیک بندے جب وہاں پہنچتے تھے جوتی اتار دیتے تھے۔ ایسا نہ ہو کہ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ گرا ہے اوپر ہماری جوتی آئے، مشکل ہے۔ اور یہ میں بہت پرانی بات نہیں کر رہا، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے،
ایک تو ہوتا ہے نا سنی سنائی بات، نہیں، آنکھوں سے جنہوں نے دیکھا ہے اور انہوں نے سنایا جی ہاں ہم ساتھ تھے، ہم نے دیکھا، یہ واقعتاً ایسا تھا، ایسے اللہ کے بندے، یہ کیا تھا؟ ادب ہے۔ الدین کلہ ادب، اسلام دین سارے کا سارا ادب ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا میں کسی سے نہیں ڈرتا، بدتمیزی ہے، بولڈنس نہیں ہے، بولڈنس اور ہوتی ہے، اعتماد اور ہوتا ہے، بدتمیزی ہے، زبان بے لگام، لہجے بے لگام، ہر بندہ سمجھتا ہے کہ شاید اللہ کے بعد پیچھے میں ہی ہوں بس۔ تو یاد رکھیے ادب وہ چیز ہے جس پر اللہ نوازتے ہیں، اور ایسا نوازتے ہیں کہ نسلوں کو نوازتے ہیں، دنیا اور آخرت سنوار دیتے ہیں۔ بے ادبی وہ چیز ہے کہ اللہ جو کچھ پاس ہوتا ہے نا وہ بھی واپس لے لیتے ہیں، وہ بھی چھین لیتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ادب کی پوری پوری توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں ہر وہ چیز، ہر وہ شخص، ہر وہ جگہ جو قابل احترام ہے، اللہ ہمیں اس کے احترام کی توفیق نصیب فرمائے۔